اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے قواعد۔ والذین، واو کو لام کے ساتھ، واو لام زبر واللام زبر لا، وال ذال یا زیر ذی یا مدہ ہے، یا سے پہلے ذال کے نیچے زیر تو یا مدہ۔ والذی نون زبر نا، والذین یؤمنون حمزہ کے اوپر جھٹکا آئے گا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی نون واو پیش نو، یؤمنو نون زبر نا، یؤمنون، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ بما میم الف ما الف مدہ، باقی نیچے زیر تو ای ساؤنڈ، بما۔ اب یہاں پہ نون میم الف ما کے بعد الف کی شکل والا حمزہ نظر آ گیا، اس لیے یہاں پہ بنے گی مد منفصل۔ ما ایک کلمہ ہے، انزل دوسرا کلمہ ہے، تو دونوں کلمے آپس میں مل رہے ہیں اور اس میں ہم بناتے ہیں مد۔ اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل۔ بما، اب 4 سے 5، 5 سے 6 حرکت تک آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ اونزیل، اب اونزیل کو دیکھیں تو یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد حرف زا انہی 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر ہوتا ہے اکفا، تو یہاں پر ہمارا اکفا ہو رہا ہے۔ اونزیل نون ساکنہ کی آواز کو چھپا کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، چھپانا ہے۔ اونزیل زا کے نیچے زیر تو ای ساؤنڈ، اونزیل الیک لام یا زبر یا لین تو ہلکے سے ادا کریں گے، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی کاف زبر کا، الیک وما انزل من قبلک۔ اب دیکھیں میم ضمہ الف مدہ، دوبارہ حمزہ کی الف کی شکل والا حمزہ کھڑا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہماری بن گئی ہے مد منفصل۔ ما ایک کلمہ، انزل دوسرا کلمہ، تو یہ مد منفصل بنی۔ اور اونزل تو حمزہ نون پیش اون زار زیر زی، اونزی لام زبر لا، اونزل من قبلک۔ اب دیکھیں نون ساکنہ کے بعد حرف قاف بھی انہیں 15 حروفوں میں شامل ہے جہاں پر اکفا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمارا اکفا ہو رہا ہے۔ قب با کے اوپر کلکلہ واضح ہے، قاف لام زبر قب، لام زیر لی، قب لی کاف زبر کا، قب لی کا، قب قاف پر اور لی کا کاف باریک۔ وبالآخرۃ، با کو لام کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ وبالآ حمزہ کے اوپر کھڑی مد، الف مدہ کے قائم مقام۔ وبالآخی خوا کے نیچے زیر تو ای ساؤنڈ، رو کے اوپر زبر تو پر، آخیرہ آخیرہ آخیراتی ہم یوقنون۔ اب دیکھیں حامیم پیش ہم، اس طرح یا واو پیش یو، واو مدہ، یا سے پہلے واو کے اوپر پیش تو واو مدہ، یو پھر قینو، واو کے نیچے زیر تو ای ساؤنڈ، نون واو پیش نو، دوبارہ واو مدہ، دونوں ہی واو مدہ ہیں۔ یوقنون، اب واو ساکن ہے، نون کو آپ ساکن کرو گے جب آپ وقف کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہوتا ہے اجتماع ساکنین۔ اجتماع یعنی دو ساکنوں کا ایک ہی کلمے میں ملنا۔ واو ساکن پہلے سے ہے، نون کو آپ نے ساکن کر دیا، تو یہاں پہ دو ساکن آ کے ایک ہی کلمے میں مل گئے، تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین۔ علی حدہ، ایک ہی جملے کے اندر دونوں ساکن آ کے ملے تو اس کا نام ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، اور مد عارض وقفی، وقفی وجہ سے یہاں پہ ہم لوگ مرد کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب نے کیا پڑھا؟
یوقنون، ایسے کر کے آپ نے 4-5 حرکت تک 6 حرکت تک اس کو اسٹریچ کیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ آخر میں ہمارے پاس علامت مل گئی کہ ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کی وجہ سے یہاں پہ مد بن گئی. حالانکہ مد یہاں پہ ہے تو نہیں، اس طرح کی مد بھی نہیں ہے، وہ والی جو ہماری بڑی مد، متصل بھی نہیں منفصل بھی نہیں، تو ہم نے کیوں کیا؟ تو یہ مد عارض وقفی ہوتی ہے، اس کو ہم اس طرح وقف کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے اس کی گرامر اور اس کی ترجمہ اور تفسیر. یہ دیکھیے، اب ہم نے یہاں پہ ایک ایک لفظ کو الگ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو. والذین، اور واو کا مطلب کیا ہے؟ اور، الذین جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل اتارا گیا یا نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے. ٹھیک ہے. وبالآخرتی، اور بالآخرتی آخرت پر بھی، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. ایک ایک جملہ، ایک ایک اس کا ترجمہ، حرف اور ترجمہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، والذین، واو ایک حرف ہے اور یہ حرف عطف ہے. الذین اسم ہے، اور اسم کون سا؟ اسم موصولہ جمع کا صیغہ ہے. یہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جو، یعنی کہ زیادہ لوگ. یؤمنون، یؤمنون ہمارے پاس کیا ہے؟ اب اس کی ہم علامات دیکھیں گے کہ یہ ایک فعل ہے. اب یہ فعل کون سا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ہے علامت مضارع، یہ علامت ہے، علامت یا ہے. تو یہ کس کی علامت ہے؟ مضارع کی علامت مضارع یا. اس نے بتایا کہ یہ فعل مضارع ہے. اور یؤمنون، اون کی آواز یہاں پہ آپ دیکھیں، اون یہ آواز جمع کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اور یا ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمیں یا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے غائب کا صیغہ. یہ علامت مضارع کی جو یا ہے نا، یہ غائب بھی بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا ہے یؤمنون. اب ہم نے کیسے پہچانا اس کو؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب، مذکر غائب. یہاں پہ لکھ لیں، یہاں پہ لکھ لیں. فعل مضارع یا نے بتایا، اور کیا بتایا ہمیں یا نے؟ کہ غائب کا صیغہ بھی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جمع ہے. تو ہم پھر اس کو نکالیں گے کہ کس طریقے سے کون سا فعل لگا. فعل لگا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ، میم اور نون. اب ہم اس فعل کے اندر دیکھیں گے کیا اس کے اندر فاعل موجود ہے یا نہیں ہے. اگر فاعل ہمیں آگے ملتا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ملتا تو ہم فعل میں سے ہی فاعل کو نکالتے ہیں. اور پہلا اور چوتھا صیغہ اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی کہ باقی کے صیغوں میں ہم فاعل کو ڈھونڈتے ہیں، اور یعنی کہ اس کا فاعل ظاہر ہوتا ہے، باقی کا مستتر ہوتا ہے. تو یہاں پہ فاعل اس کے اندر موجود ہے، مستتر ہے. اور وہ کون سا ہے؟ باب. اس کا باب کون سا ہے؟ پہلے اس کا باب افعال. آمن یؤمن ایمانن. وہ میں نے بھی یہاں پہ لکھا نہیں ہے، جگہ نہیں، تو میں نیچے لکھ دیتی ہوں. آمن یؤمن ایمانن. آمن یؤمن ایمانن تو افعالن. باب کون سا بنا؟ آمن یؤمن ایمانن. افعالن کے وزن پر ہمارا یہ یؤمنون ہے. اور ہم اس کے اندر فاعل ہے. ہم فاعل کیسے پتہ چلا؟ واو سے پتہ چلا کہ جمع کا صیغہ ہے تو فاعل بھی اس کے اندر ہم ہی ہے. اور کیسے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ لوگ ہیں. اور کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ. ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ لوگ. تو جمع کا صیغہ. بما، با حرف جر ہے. ما موصولہ کے ساتھ ساتھ با کا مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے. ما موصولہ اور اس کا مجرور. تو یہ بن جائے گا اب اس فعل کا متعلق. اس کو بولیں گے متعلق کے فعل. ٹھیک ہے. مرکب جاری ہو کر یہ بن جائے گا متعلق کے فعل. اس کے لیے یؤمنون کا متعلق کے فعل بن جائے گا. فعل پلس فاعل پلس متعلق کے فعل، تو یہ ہمارا بن جائے گا جملہ فعلیہ. اس کو ہم نے بنا دیا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارا تیار ہو گیا یہاں تک. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا مفعول ہے یا نہیں ہے. اگر مفعول نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہمارا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا. اب دیکھیں گے ما موصولہ. اس کے بعد ہمیں مل رہا ہے انزلہ، ایک اور فعل.
حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس نے بتایا کہ یہ مجہول ہے کیونکہ پیش ہے اونزل. اب دیکھیں زا کے نیچے ہے زیر، اس زیر نے ہمیں اس کے باب کی پہچان بھی بتا دی ہے، پیش بھی بتاتا ہے اور زیر بھی بتاتی ہے. ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ پہلے حروف پر اگر پیش ہے یا عین کلمہ پر کیا ہے، دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. ایک چیز کو نہیں دیکھیں گے، اگر یہاں پہ پیش ہوا تو ہم مجہول تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس باپ کو نہیں پہچان سکتے. باپ کو کیسے پہچانیں گے؟ باپ کو پہچانیں گے ہم لوگ عین کلمہ کی حرکت سے. تو اس کا عین کلمہ کیا ہے ہمارے پاس؟ زا. زا کے نیچے آ رہی ہے زیر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باب افعال سے ہے، اور یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی، اور اس کا باب افعال، اور اس کے اندر کیا فاعل موجود ہے یا نہیں ہے. انزل ینزلو انزالن، اس کا بھی ایسے بنے گا، اس کو بھی میں نیچے لکھتی ہوں. انزل ینزلو انزالن، انزل ینزلو انزالن، ایسے کر کے اس کا بنے گا. تو باب کون سا بنے گا؟ باب افعالن، باب افعال کے وزن پر. اور اب یہ ایک ہمارا فعل ماضی تھا، تو اون کی آواز تو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مضارع کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہمارا ماضی کا فعل ہے اور یہ واحد ہے، انزل، ٹھیک ہے نا، ایک، اس پر جو نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا واحد کا ہے، تو اس کے اندر فاعل کون سا ہے؟ ہوا کا فاعل. ٹھیک ہے، فاعل غائب اس کے اندر موجود ہے اور وہ ہے کون سا؟ ہوا. اور یہ ہماری اس کی پہچان ہوگی. اب ہم دیکھیں گے الی کا. الا حرف جار ہے، کا اس کا مجرور ہے، تو یہ بھی ہمارا بن جائے گا مرکب جاری. تو انزل کے لیے یہ بن جائے گا متعلق فعل. ابھی ہمارے پاس آ رہا ہے واو. واو حرف عطف آ گیا، تو اس کے بعد آ رہا ہے ما موصولہ. تو پہلے حروف کو ہم بنا دیں گے. کیا بنائیں گے؟ کیونکہ واو سے پہلے اگر جو پہلا حروف آتا ہے تو اس کو ہم بنا دیتے ہیں معطوف الی، اور دوسرے کو معطوف بنا دیتے ہیں. اگر اس واو کو ہم دوسرے پر اگلے پر عطف کرتے ہیں تو نہیں کرتے، تو پھر ہم پہلے پہچانیں گے کہ بھائی یہ ہمارا حرف عطف ہے. ما کیا ہے؟ موصولہ ہے. انزلہ دوبارہ فعل ماضی مجہول، باب افعال سے، ہم نائب الفاعل ہے اس کا. اور من قبلک، من حرف جارہ، قبلی کا اس کا مجرور. قبلی کا کے اندر بھی ایک اور چیز ہے، قبلی پھر کا، دو چیزیں. ٹھیک ہے نا، کیا ہے اس کے اندر؟ قبلی پھر کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا قبلی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنا دیں گے. مرکب اضافی اب اس من کے لیے بن جائے گا متعلق فعل، اور یہ فعل پلس فاعل پلس متعلق فعل از اکول ٹو جملہ فعلیہ. یہ بن گئے تینوں مل کر، فعل پلس فاعل پلس متعلق فعل، یہ بن جائیں گے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور جملہ فعلیہ، اب یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا، ما موصولہ کو اب اس کا صلہ چاہیے. انزل من قبلک، یہ اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. یعنی اشارہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کا کی ضمیر کہاں گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کا کی ضمیر پلٹ رہی ہے، کیونکہ ضمیر جو بھی آتی ہے نا وہ پلٹتی ہے کہیں نہ کہیں. تو کہاں پلٹ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. واو حرف عطف ہے دوبارہ. بالآخرتی، اب بالآخرتی مرکب جاری ہو کر یہ متعلق ہے، اور کس کے؟ ابھی یہ مقدم ہوا ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر آگے بھی کچھ چل رہا ہے. ہم ہمارے پاس ضمیر ہے اور یہ مرفوع ہے، تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور یؤمنون ایک ہمارے پاس یا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ علامت مضارع یا، جیسے کہ ہم نے پہلے اس کو نکالا تھا، دوبارہ ہم اس کو ادھر لکھ دیتے ہیں، یا علامت مضارع. اور یا ساتھ میں کیا تھا؟ غائب کی بھی پہچان تھی، تو یہ میں غائب کا بتا رہی ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اور یا قاف نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اون کی آواز نے جمع کی پہچان آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بھی ہمارا باب افعال سے ہے، کیونکہ دیکھیں پیش کے ساتھ ساتھ عین کلمہ کے نیچے ہے زیر. یہ پیش اور یہ زیر، اس نے بتایا کہ باب افعال سے ہے، اور اون کی آواز نے ہمیں بتایا کہ ہم فاعل اس کے اندر موجود ہے. تو فعل پلس فاعل یہ بن گیا ہمارا جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ کچھ نہ کچھ بنے گا پیچھے والی آیتوں کے لیے. ٹھیک ہے،
اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہے ہم ہمارے پاس ہے ضمیر اور یہ منفصل ضمیر ہے اور یہ مرفوع بھی ہے، تو یہ مبتدا بنے گی اور اس کو چاہیے اب خبر، تو یؤمنون اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ متعلق جو ہے فعل، یہ جو متعلق فعل ہے ہمارا، یہ مقدم ہوا ہے اس یؤمنون کا، ورنہ یہ اس کے بعد آتا، لیکن یہ اس سے پہلے آ گیا، مقدم یعنی جمپ مارا ہے اس نے، یہ پہلے آیا ہے اور فعل مضارع بعد میں آیا، تو یہ اس کے فعل کے متعلق ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی پلٹا سکتے ہیں، یہاں سے یوں لائن کھینچیں اور اس کو اس کی طرف لے جائیں، یہاں سے اوپر سے ایک لائن نکال کے آپ ادھر لے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فعل اس کے متعلق ہے، متعلق کے فعل، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے باہر حرف جار پہلے آ گیا نا، تو اس وجہ سے اس کو ایسے ہو گیا ہے، پلٹ گیا ہے تھوڑا سا، اور یہ ہمارا مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر بن گیا، دونوں مل کر اس کی خبر بن کے، تو مبتدا اور خبر مل کر آپس میں جملہ کون سا بناتے ہیں؟ اسمیہ۔ اب یہ بھی معطوف ہے۔ اب ہم پچھلی آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو والذین سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے سے بھی حرف عطف ہے، تو اس کے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کو معطوف الیہ بنا کر آگے کو معطوف نمبر 1 2 3 اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے تو ہم یہاں سے اگر دیکھیں کہ ہمارا معطوف الیہ یہ والی آیت بن جائے گی، یؤمنون بما انزل الیک، یہاں تک یہ ہماری بن جائے گی معطوف الیہ، اور معطوف نمبر 1 بن جائے گا ما انزل من قبلک، اور دوسرا بن جائے گا معطوف نمبر 2 بنے گا وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کریں ماشاءاللہ، مشکل نہیں ہے، آسان ہے الحمدللہ۔ اگر آپ گرامر کو بھی ساتھ میں سیکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ والذین، اور الذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ بما انزل، آخرت کے اس پر جو نازل ہوا، کیا نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کیا اور کس پر نازل ہوا، کس پر؟ آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی تفسیر کی زیادہ وہ ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ جو بھی چیزیں آسمان سے آئی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان ساری چیزوں پر ایک مسلمان کا ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہماری کلاس الحمدللہ اس طرح ہی چلتی رہے گی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، یاد کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ساتھ میں گرامر کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ذہنوں میں اگر رکھیں گے ترجمہ، تو ہم جب نماز میں پڑھیں گے تو ہمارا دھیان ہمارا اچھے سے جائے گا، ہم خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کی کم سے کم 10 12 15 20 جتنی بھی آیتیں ہو سکیں آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اور آخری رکوع تو یاد کرنا آپ کو پتہ ہی کہ پڑھنا پڑتا ہے، تہجد نماز میں پڑھیں تو اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔